السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینے کا مزاج بنائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بہت ہی لائق احترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، سامعین محترم، طلباء عزیز، آج کے اس اجلاس کے موقع پر اصل جو گفتگو ہونی ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں تنظیم علماء اہل سنت والجماعت ضلع پنچ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا عبداللہ قاسمی اور پھر ہم سب کے لیے بہت ہی مخدوم و مکرم، ملک کی بلکہ دنیا مدارس کی ایک ممتاز ترین علمی، روحانی، دینی دانشگاہ فلاح دارین ترکیسر گجرات کے انتہائی موقر استاد حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خصوصی خطاب ہونا ہے، اور ہماری تنظیم کے صدر باوقار حضرت مولانا سعید احمد حبیب صاحب کا خطاب ہونا ہے۔ میرے ذہن میں بھی ایسا نہیں تھا اور شاید نظم میں بھی نہیں تھا، لیکن اس مقبول دستگاہ کے فعال ترین محتمم حاجی عبدالغنی صاحب کا اور یہاں کے اساتذہ کا حکم ہوا تو میں نے سوچا تھا میں براہ راست بلا کسی تمہید کے چند باتیں عرض کروں گا، لیکن بیٹھنے کے بعد دو باتیں کہنے کا ارادہ ہوا۔ عموماً وہ ہر جگہ کہتا ہوں، لیکن محسوس کر رہا تھا شاید ان کی ضرورت آج نہیں پڑے گی۔ ایک تو یاد رکھیں کہ سلام کا جواب دینے کا اہتمام کیا کریں۔ اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام۔ رب رحمان ہی کی عبادت کرو، عام لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور السلام علیکم کو عام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے
لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے پاس ایمان کی دولت نہ ہو. اور فرمایا ولا تؤمنوا، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. اور فرمایا ولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ اگر اس عمل کے کرنے والے تم بن جاؤ تو تمہارے درمیان محبتیں عام ہو جائیں. اور محبت دلیل ہے ایمان کی، اور ایمان سند ہے جنت میں داخلے کی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ بتائیں. فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کیا کرو. تو جب بھی کوئی آپ کو کہے السلام علیکم تو خوش دلی کے ساتھ زبان سے آواز کے ساتھ کہا کرو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک مستقل موضوع ہے. اور جب بھی آپ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ادا کریں یا کسی دوسرا کی زبان سے آپ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنیں، یا کوئی خطیب اپنی گفتگو سے پہلے درود شریف پڑھے تو آپ ذرا دھیمی آواز کے ساتھ مگر ہونٹ ہلا کر کے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیا کریں. درود پاک کا پڑھنا دنیا آخرت کی سعادتوں کے حصول کا باعث ہے، اور درود پاک کے پڑھنے میں غفلت کرنا یہ جنت سے محرومی کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے. بہرحال یہ مدرسہ معین الاسلام اپر موڑا سرنکوٹ کا فعال دینی ادارہ ہے، اور اس کا یہ سالانہ جلسہ دستار بندی ہے. اور دستار بندی بھی تکمیل تحفیظ قرآن کرنے والے طلبہ کی ہے. تو موضوع گویا طے ہی ہے. نزول قرآن حکیم کا زمانہ 7ویں صدی عیسوی کے نصف اول کا زمانہ ہے. نزول قرآن سے پہلے کا زمانہ اور آج کا زمانہ، یا یوں کہوں کہ نزول قرآن سے پہلے کا دور اور نزول قرآن کے بعد کا زمانہ، ان دونوں میں بڑا کھلا، بڑا واضح، بڑا بین جو ہے وہ فرق ہے. اگر یوں کہا جائے کہ نزول قرآن سے پہلے کا زمانہ غیر مہذب زمانہ تھا اور نزول قرآن کے بعد کا زمانہ مہذب زمانہ ہے تو درست ہے. اگر یوں کہا جائے کہ نزول قرآن سے پہلے کا زمانہ ڈارک ایج، ظلماتی دور، اندھیروں کا دور تھا، اور نزول قرآن کے بعد کا زمانہ وہ روشنی کا زمانہ ہے، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ جب ایک واضح، روشن، نورانی، روشنی بخشنے والی کتاب آئی تو یقیناً اس نے دنیا کے اندر روشنی کو عام کیا. پرانے قرآن کے نزول سے پہلے کا زمانہ جہالت کا دور تھا، اور بعد کا زمانہ نہ صرف علمی زمانہ ہے بلکہ علمی انفجار کا دور ہے. علم کے چشمے پھوٹے، علم کے دریا بہے، علم کے سمندر وجود میں آئے ہیں نزول قرآن حکیم کے بعد. میرے بھائیوں، نزول قرآن سے پہلے کا زمانہ وہ کون سا زمانہ تھا؟ بدامنی کا زمانہ تھا، ظلم کا زمانہ تھا، بے حیائی کا زمانہ تھا، اندھیروں کا زمانہ تھا، بدتمیزی کا زمانہ تھا، بد تہذیبی کا زمانہ تھا، بربریت کا، بہیمیت کا، حیوانیت کا زمانہ تھا. ظہر الفساد فی البر والبحر، پوری دنیا کے اندر جو ہے انسانوں نے اپنے اعمال سے فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا.
کنتم علی شفا حفرۃ من النار. قافلہ انسانیت نزول قرآن سے پہلے اپنی تباہی کے کھڈے اور گھڑے کے اندر گرنے کے لیے اس جو ہے انتہائی گہرے کنویں اور اندھیرے کے کنارے پر کھڑا تھا. اور انسان گویا اپنی انسانیت کی لاش لیے ہوئے پھر رہا تھا اور لاش بھی بدبودار ہو گئی تھی. قرآن حکیم نے کہا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. کہ دنیا کا ظلماتی دور، یہ بے حیائی، یہ ظلم، یہ بربریت، یہ بہیمیت، یہ بد تہذیبی تب دنیا سے رخصت ہوگی جب اللہ کی طرف سے ایک پیغام بر آئے گا، ایک اللہ کا فرستادہ، اللہ کا رسول آئے گا دنیا کے اندر. اور کس شان سے آئے گا؟ یتلو، وہ تلاوت کر رہا ہوگا، صحفا مطہرہ، پاکیزہ اوراق کی. وہ اوراق کیا ہوں گے؟ فیہا کتب قیمہ، ان اوراق مقدسہ، مطہرہ، منورہ، معظمہ کے اندر لائبریریاں ہوں گی، کتب خانے ہوں گے، ریسرچ جو ہے انسٹیٹیوشن چھپے ہوئے ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا دور وہ دور کہ جو سب سے زیادہ اصلاح کا محتاج دور تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا اور قرآن حکیم نے وہ دور جب سیاست بگڑی ہوئی تھی، جب سماج بگڑا ہوا تھا، جب ثقافت متعفن تھی، بدبودار تھی، اس زمانے کی اصلاح کا آغاز قرآن نے کہاں سے کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ قرات سے، وہ علم سے. اور یہ بالکل صحیح تھا. بغیر علم کے کوئی کسی بھی شعبہ زندگی کو سدھارنا چاہے تو یہ لا حاصل محنت ہے. آپ زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر اگر صاف ستھرا صالح انقلاب لانے کے متمنی ہیں تو اس کا آغاز کرنا ہوگا قرات سے، علم سے، تعلیم سے، تدریس سے، مدرسے سے، اسکول سے. اگر آپ تعلیم کو چھوڑ کر کے کسی شعبے کے اندر بھی اصلاح کرنا چاہیں تو یاد رکھیں بجائے اصلاح ہونے کے مزید اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے انسانی اصلاح کا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو آغاز فرمایا وہ آغاز علم سے فرمایا. اور علم بھی علم قرآن. تمام علوم قابل قدر ہیں، کوئی علم جو ہے وہ قابل مذمت نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ سارے علوم کی قیادت تمام علمی قافلوں کی مختلف شاخوں کی کمانڈ جو ہے وہ علم قرآن کے پاس ہو. اور وہ علم جو چاہے علم کہا جائے لیکن قرآن کی رہنمائی کے بغیر چلنا چاہے گا وہ علم بھی انسانیت کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگا. چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن سے، نزول وحی سے اصلاح انسانیت کے کام کا جو آغاز ہوا تو اس علمی آغاز کی وجہ سے ہر شعبہ زندگی کے اندر صالح انقلاب وجود کے اندر آیا.
ایسا سیاسی نظام وجود کے اندر آیا کہ ایک موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کون عمر بن خطاب، جو خود فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے کہتی تھی عمر بن خطاب تمہیں جانور سنبھالنے نہیں آتے، تم زندگی کیسے گزارو گی؟ وہ عمر بن خطاب ہندوستان سے بڑے رقبے کے فرما روا ہیں، سربراہ اعلیٰ ہیں، اور ان کی ملاقات کے لیے دوسرے ملک کا ایک وفد آ رہا ہے، اور وفد جب آ کر معلوم کرتا ہے کہ سربراہ مملکت سے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کہاں ہوگی، تو لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین مسجد نبوی کے صحن میں ہیں۔ وفد پہنچا اور عجیب منظر دیکھا کہ امیر المومنین مسجد نبوی کے صحن میں پتھر کے اوپر ہاتھ رکھ کر، ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر جو ہیں وہ سو رہے ہیں گہری نیند۔ قافلہ حیران ہو گیا۔ آج پھر ایک دور ایسا آیا ہے کہ فرد سے لے کر بین الاقوامی سطح تک جو ہے انسانیت انتشار کا شکار ہے، پریشانی سے دوچار ہے، افراتفری مچی ہوئی ہے، لوگ ترس رہے ہیں امن کو، عافیت کو، چین کو، سکون کو۔ اس قافلہ آنے والے قافلے کی حیرانگی کا جب انہوں نے اظہار کیا کہ امیر المومنین کوئی ہٹو بچو کا شور نہیں ہے، کوئی محافظ دستہ نہیں ہے، کوئی چیکنگ نہیں ہے، اور آپ اس طرح مسجد کے صحن کے اندر پتھر پر سر رکھ کر گہری نیند سو رہے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ فرمایا ہم نے عدل کیا، ظلم ختم کیا، انصاف کو عام کیا، اور انصاف کے نتیجے میں امن آیا، اور امن کے نتیجے میں سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا کے اندر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہیں، اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہیں، خانوادے کی اصلاح کرنا چاہیں، کسی خطے کی اصلاح کرنا چاہیں، کسی ادارے کو صالح دور میں داخل کرنا چاہیں، دنیا کے اندر اصلاح کرنا چاہیں، اس کا نسخہ یہ ہے، اس کا نقطہ آغاز علم ہے۔ جس چیز کا نقطہ آغاز علم ہوگا، یہ علامت ہے کہ انشاءاللہ ایک صالح انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، کرم، احسان ہے، ہمارے حاجی گلاب الدین صاحب مکری مرحوم کی دعاؤں کے نتیجے میں اور صادق بھائی پٹیل گجراتی کی توجہ کے نتیجے میں اللہ نے یہاں قرآن کی درسگاہ کے قیام کے حالات بنائے، اور دیکھیے قرآن خود بابرکت ہے، کتاب مبارکن ہے، اور جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ لیلہ مبارکہ ہے، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ مبارک ہے، جس بستی میں درسگاہ قرآن جاری کی جائے وہ بستی مبارک کی مستحق ہے۔ اللہ اس سلسلے کو دراز فرمائے۔ میں ٹھیک اپنے وقت سے پر جو ہے 20 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔